للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بآواز بلند تر صلوات اپنی اپنی دعاواں دی مقبولیت واسطے بآواز بلند تر صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بآواز بلند تر صلوات برادران اسلام، حبداران محمد و آل محمد اور صداران محمد و آل محمد، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور عشرہ محرم الحرام بارگاہ در عباس لجپال میں منایا جا رہا ہے، جس میں قبلہ علامہ مولانا حامد رضا سلطانی صاحب، قبلہ مولانا شمس الحسن جعفری صاحب، ذاکر اہل بیت جناب حیدر علی الحسینی صاحب انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام میں خطاب فرمائیں گے۔ تو تمام مومنین سے میری استدعا ہوگی، گزارش ہوگی کہ ٹائم پہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ کل سے ٹھیک 7:30 بجے تلاوت قرآن مجید کا آغاز ہوگا اور مجلس انشاءاللہ 7:30 بجے شروع ہو جایا کرے گی۔ تو تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ وہ ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ٹائم پہ تشریف لائیں، آقا حسین علیہ السلام کو مل کے پرسہ دیں۔ یہ عزاداری کے ایام ہیں، پاک حسین علیہ السلام، پاک محمد و آل محمد، ہماری یہ ڈیوٹیاں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، محبان محمد و آل محمد کے گھروں کو مالک آباد رکھے، دشمن کی نظر سے محفوظ رکھے، حسینیت کا بول بالا فرمائے، یزیدیت کو نیست و نابود فرمائے۔ تو لہٰذا جو دوست باہر کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے۔ کافی دوست تشریف فرما ہے، تو کل سے انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے مجلس پاک کا آغاز کیا جائے گا۔ تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ بر وقت تشریف لائیں، کیونکہ ایام محرم میں علماء کے پاس بھی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، آگے کچھ پیچھے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی جو دے کے آتے ہیں، پھر آگے جا کے ڈیوٹیاں دینی ہوتی ہیں۔ لہٰذا تمام مومنین سے میری گزارش ہوگی کہ ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں کہ عشرہ محرم الحرام انشاءاللہ محقق دوران قبلہ علامہ مولانا حامد رضا سلطانی صاحب انشاءاللہ عشرہ محرم خطاب فرمائیں گے، شمس الحسن جعفری صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، ذاکر اہل بیت حیدر علی الحسینی صاحب
وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو لہٰذا تمام مومنین جو میری آواز سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، مہربانی فرمائیں بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جا سکے۔ بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا إلى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إني نسألك توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وليصغرك تبسم حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کام سے ان کو ملے والولیون محمد ہر ایک جوان کو اکبر کا جگر دے، ماؤں کو عطا کر ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو پردہ زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، مولا مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کار قرض ادا غیب سے کر دے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم حسین، حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم حسین،
حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو کتھوں دا واسدہ ہائے وے کاری تینوں کہیں قرآن پڑھایا ہے یا گود رسول دا پلے آئے وہ یا کھیر بطول پلائے یا گود رسول دا پلے آئے وہ یا کھیر بطول پلایا ہے سلوات پڑھو بابا جلو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری 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 حسینیت حسینیت بر حبیب خدا محمد مصطفیٰ باواز بلندتر صلوات حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بناء لا الہ است حسین لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے مصطفیٰ کی نبوت کا نام حسین ہے اللہ کی توحید کا نام حسین ہے اللہ کے دین کی بقا کا نام حسین ہے مصطفیٰ کی مصطفائی کا نام حسین ہے مصطفیٰ کی دستار کا نام حسین ہے انبیاء کی لج کا نام حسین ہے انبیاء کی تاج کا نام حسین ہے ہمارا مولا حسین ہے عرش والوں کا مولا حسین ہے فرش والوں کا مولا حسین ہے تو کیوں نہ کہوں حسین نکھرا ہوا کلندر حسین بفرا ہوا سمندر حسین حسین نکھرا ہوا قلندر حسین بفرا ہوا سمندر حسین اجڑے دلوں کے اندر حسین بستے دلوں کے آگے حسین حسین راجہ حسین داتا حسین بگول حسین سوندر حسین دھرتی کی آشما ہے حسین آکاش کا رشی ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے قبلہ گرو نانک سرکار گرو نانک سرکار جدو محرم دا چاند چڑھے نا چاند محرم دا چڑھے تے چھان تے نہ ہن میں ٹھڈا پانی بھی نہ ہن پی تو مروی دائر آن کے پوچھا کہ بابا جی تسی ٹھڈا پانی نہیں پیندے چھان تے نہیں باندے چاند مسلے اندہ چڑھے ہے چاند مسلے اندہ چڑھے ہے تے چھان تے تسی نہیں باندے ٹھڈا پانی تسی نہیں پیندے تو بابا جی نے کیا کیا بابا جی نے کہا تینوں میرے نال بہت پیار ہے انہوں نے کہا جی بہت بابا جی کہنے لگے جعفر اپنی تھی دے نال نکاح کر لے جا انہوں نے کہا جی کو گل دسو یہ ہو سکتا ہے بابا جی نے کہا کہ تیرے کا کنیا مستورات کہا جی میری ایک بہن ایک بیٹی ہے ایک بہو ہے ماں ہے میری
تینوں پہچان ہے؟ جی میں نے پہچان ہے۔ بابا جی نے فرمایا اس سے ضمیر دی قوت دا نا تے حسین ہے۔ حسین کو مسلمان ہے، حسین رب دا، حسین سب دا۔ تو کہہ دیا ہے کہ یہ جی ہو نہیں سکتا، یہ پتہ یہ دسیا کہ نہیں ہے تینوں کہ انج ہو نہیں سکتا۔ اس گل واسطے تے مدینے تو لے کے کربلا تک گیا، پہچانی تے کروائی سوائی تو بھی آجا کھڑے انج نہیں جی ہو سکتا۔ اس سے ضمیر دی قوت دا نا حسین۔ یزید ہوئی تے آکھیا ہے کہ میں تیرے نانے دی شریعت دی نفی کرنی ہے، انہیں سارے خرید لے۔ تسی میرے نالو کسے نو آکھیا تینو فلانی ریاست دی وزارت، کسے نو آکھیا تینو فلانی ریاست دی وزارت دیا گا، انہیں سارے آکھیا ٹھیک ہے اسی تیرے نالا تو کر۔ انہیں کیتا کی؟ انہیں آکھیا تھی نال بھی نکاح جائز، بہن نال بھی، پھپھی نال بھی۔ ادھر پتر رسول دے بھی جدو پتہ لگا نا مدینے چ، انہیں اعلان کر دیتا، انہیں آکھیا سا رہنا ہی نہیں، اسی نانے دی شریعت بچاؤنی۔ مدینے ٹریا کربلا پہنچ گیا اس گل واسطے تو میں دسنا ہے تھی ہوندی جے بہن ہوندی جے ماں ہوندی جے۔ اس ضمیر دی قوت دا نا تے حسین ہے۔ حسین شیعہ دا ہے، اوے حسین تے احسان سب دا ہے، حسین دا احسان جڑا وہ سب تے پوری انسانیت ممنون حسین ہے، پوری انسانیت اور پوری شریعت محمد مصطفیٰ ممنون حسین ہے۔ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، نہ دیتے سر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ مسجد کی صفوں میں کبھی مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں میں آج تو بڑے سجدے کر دے، ہاتھ منہ دھو کے جا بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اس اللہ اکبر دا پتہ ہے یہ بچایا کہ نہیں؟ یہ پتہ ہے کہ نہیں بچایا؟ مسجد کی صفوں میں کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ پتہ ہے بچایا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اس نام نو بچاؤن واسطے مدینے تو لگ کے کربلا تک سفر کیتا ہی پتر رسول نے۔ یہ دین پیغمبر پہ جو جوانی اے دین دیاں رکھنا لائی جانا، ذرا غور تے کر، یہ تو محمد دے پتران تیاں دا خون لگائی آتے نو دسیے۔ یہ دین پیغمبر پہ جو جوانی ہے، بہت ہی ایک عجیب سی کہانی۔ بسم اللہ جی، قبلہ صاحب تشریف لائے ان کی آمد کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ جو دین پیغمبر پہ جوانی، قبلہ ایک ربائی آپ کی نظر ممبر آپ کے حوالے، کہ یہ جو دین پیغمبر پہ جوانی ہے بہت ہی ایک عجیب سی کہانی ہے، اور یہ جو آتی ہے مسجدوں سے اذانیں صدائیں کی، یہ جو آتی ہے مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں، یہ علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ یہ جو آتی ہے مسجدوں سے صدائیں اذانوں کی، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے، ان کی مہربانی ہے بابا، یہ انہوں دی مہربانی ہے۔ آج مسیطہ اللہ اکبر دیا صداوہ دینا، صلوات پڑھے بابا زمین۔ ایک دفعہ پھر بابا سے بلند تر صلوات پڑھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ صاحب تشریف لے آئے اور مجال نہیں کہ ہم کوئی بات کریں، تو بلا تخیر اس کے ساتھ ہی میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں قبلہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے باواز بلند تر صلوات۔
ان کے بعد انشاءاللہ قبلہ مولانا حامد رضا سلطانی صاحب کتاب فرمائیں گے باواز بلند تر صلوات فرمائیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آپ سامعین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے، اور بعد میں قبلہ آئیں گے تو بعد میں آپ لوگوں کو بار بار زحمت کرنی نہیں پڑے گی. بالکل میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آشنائی نہیں ہے آپ لوگوں سے، کہ ممبر چاہے غدیر کا ہو یا عشیر کا، فائدے میں وہی ہے جو ممبر کے نزدیک ہے. بالکل نزدیک آ جائیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین، وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد، قال الحكيم في كتاب المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزاداران سید الشہداء عشرہ محرم الحرام کی آج پہلی مجلس بندہ حقیر بارگاہ سامع الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ادنا سا خادم، یہ شرف، یہ افتخار، یہ وقار، یہ مرتبہ کہ آپ لوگوں کے روبرو ہو کر کچھ تکلم کے لمحات میسر آئے. شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو وسیلہ بنے مجھے آپ لوگوں کی زیارت کا شرف بخشوانے میں. خوش قسمت ہیں آپ لوگ، ہم لوگ، بلکہ ہمارا پورے کا پورا مکتب، یہ مدرسہ، یہ درسگاہ، یہ یونیورسٹی جو ان ایام میں کھلتی ہے، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے. ہر کوئی نہیں آ سکتا. یہ کوئی کھلے میں رکھا ہوا مال نہیں ہے، خیرات نہیں ہے کہ جس کا جی چاہا آیا اٹھایا لے گیا. ہر کسی کو نہیں ملتا. جتنی کوشش کر لے اس مسند پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ شیر مادر طاہر ہو، پاکیزہ ہو. فرش عزا پر آنے کے لیے، ان ہستیوں کو ماننے کے لیے، ان کا ذکر سننے کے لیے، ان کا ذکر سنانے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. ہر کوئی نہیں آ سکتا، ہر کس و ناکس کو یہ شرف نہیں ملتا. دنیا میں بہت سارے آئے، بہت سارے چلے گئے. دنیا اوروں کو بھی تو مانتی ہے نا، آپ بھی جنہیں مانتے ہیں انہیں بھی تھوڑی حد تک مانتی ہے، لیکن آپ پورے کا پورا انہیں مانتے ہیں. کیوں؟ پتا چلا کہ اپنی مرضی کی نہیں ہے یہ چیز، یہ عشق ہے. خدا جس کے دل میں چاہے انڈیل دے. دیکھیے یہ ذکر جو ہے اس دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدے بخش ہے، اس دنیا میں بھی فائدے بخش ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں قبر میں آپ جائیں گے
یہی ذکر ضمانت بنے گا آپ کی بخشش کی. یہ جو آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، مدح علی میں 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے. مدح علی میں اپنی زبان کھولتا رہا، مدح علی میں اپنی زبان کھولتا رہا، ہر لفظ موتیوں میں خدا تولتا رہا. مدح علی میں اپنی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی، مدح علی میں اپنی زبان کھولتا رہا. یہ ذکر ہے، یہ پاک و پاکیزہ ذکر، اس سے خالص ذکر، اس سے خالص عبادت کائنات میں کوئی نہیں. سجدے عبادت ہیں پر اس منزل پر نہیں ہے، روزے عبادت ہیں پر اس منزل پر نہیں ہے. ہر عبادت اپنی جگہ، لیکن جو مرتبہ ذکر حسین کو حاصل ہے، جو مرتبہ ذکر علی کو حاصل ہے، جو مرتبہ ذکر سیدہ کو حاصل ہے، کوئی مرتبہ، کوئی عبادت اس سے موازنہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ مدح علی میں اپنی زبان کھولتا رہا، ہر لفظ موتیوں میں خدا تولتا رہا، اور کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں چپ رہا، یہ عشق ولا بولتا. کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں چپ رہا، یہ عشق ولا بولتا رہا. ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس جہان میں. جو جواب دے گا یہ عشق دے گا، ہر بات یہ عشق کرے گا. مجلسیں میں نے پہلے بیان کیا، ہر کس و ناکس نہیں آ سکتا. بہت سارے اجتماعات امت اسلامیہ میں ہوتے ہیں. میں تمہید کو چھوڑ کر، مقدمے کو چھوڑ کر، بانی کی طرف سے جو وقت دیا گیا اسی میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلا دن ہے، ضائع نہیں کرنا چاہتا. اجتماعات بہت ہیں امت اسلامیہ کے، لیکن ہر اجتماع عبادت نہیں ہے. اجتماع بہت ہیں. ایک جملہ کہتا چلوں اگر ضائع نہ ہونے دے تو، توجہ ہر بندے کی. اجتماع بہت ہیں، ہر اجتماع عبادت نہیں ہے. کیوں؟ سقیفہ کی پارلیمنٹ سے لے کر رائے بنڈ کے بازار تک ہر بندہ چاہتا ہے یہ ذکر رک جائے. ہر بندہ چاہتا ہے یہ ذکر رک جائے. کسی کے باپ کی دولت نہیں جو چھن جائے. ہر بندہ چاہتا ہے یہ ذکر رکے، علی کا ذکر رکے. علی کا ذکر رک نہیں سکتا. میں نے پہلے بیان کیا، سقیفہ کی پارلیمنٹ، رائے کا بازار، کان کھول کر ہر سنی نے سنا اور قیامت تک سنے گی. علی کا ذکر خلافت نہیں جو چھن جائے. علی کا ذکر خلافت نہیں جو چھن جائے. کسی کا تخت حکومت نہیں جو چھن جائے. ارے علی کے ذکر پہ پابندیاں لگاتے ہو، علی کا ذکر خلافت نہیں. علی کا ذکر خلافت چھن نہیں سکتا. یہ ذکر خلافت نہیں ہے. یہ فرش اعضا، یہ مسند، یہ منبر، یہ معجزہ ہے. اس دور کا سب سے بڑا امت مسلمہ کے لیے جتنی سازشیں اس ذکر کو دبانے کے لیے کائنات میں کی جاتی ہیں، جتنا زور اس ذکر کو لگانے کے لیے کیا جاتا ہے دنیا میں، کم ہو جانا چاہیے تھا. کوئی اور ملت ہوتی تو ختم ہو گئی ہوتی، نابود ہو گئی ہوتی. کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. پتا چلا اس ذکر کو ہم نہیں چلا رہے، کوئی اور چلا رہا، پیچھے کوئی اور ہے. یہ مجلس بانی نے نہیں کروائی. میں ایران سے یہاں تک آپ کے لیے نہیں آیا، ان کو لایا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے. ان کو خود نہیں پتا کہ آخر ہوا کیا، کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں. معین کر دیا. سیدہ جسے معین کر دے. دیکھو ہر کس و ناکس اس مسند پر مجلس سننے نہیں آتا. ہر کس و ناکس نہیں آتا. ایک ایک بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، چہرے کو دیکھنا حج کے ثواب کے برابر ہے. میں مرتبہ بیان کروں گا عزادار کا جو فرش اعضا پر آیا. عزادار کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب معمولی بات نہیں. اپنی عظمت کو پہچانے، مرتبے کو پہچانے. آپ کا انتخاب سیدہ نے کیا ہے. سیدہ نے بلایا ہے آپ کو اس فرش اعضا پر اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے. دنیا میں بہت سارے اجتماعات ہیں، ہر اجتماع عبادت نہیں ہے. ہر اجتماع عبادت نہیں ہے. ایک جملہ کہتا چلوں، لفظ مجلس سب جانتے ہیں. مجلس عربی زبان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں.
عربی زبان میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس. جہاں مل جل کر بیٹھ جائیں کیا ہے؟ مجلس. یہ لفظ مجلس آیا. کیا لوگ مسجدوں میں نہیں بیٹھتے؟ کیوں نہیں کہا مجلس؟ کیا لوگ روزے رکھ کے طواف اعتکاف میں نہیں بیٹھتے؟ کیوں نہیں کہا مجلس؟ پتہ چلا لفظوں کو معنی ڈکشنری یا لغت نہیں دیتی، معصوم دیتا ہے. لفظوں کو معنی ڈکشنری یا لغت نہیں، معصوم دیتا ہے. مجلس کہا. مجلس فقط دیکھیے بہت سارے اجتماعات ہیں. حج کرنا عبادت ہے، مجلس نہیں ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، مجلس نہیں ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے، مجلس نہیں ہے. مختلف عبادتیں، مختلف اجتماعات، اجتماع ہیں، عبادت ہے، مجلس نہیں ہے. مجلس فقط فرش عزائے حسین پر ہوتی ہے جس میں ذکر علی ابن ابی طالب کیا جائے. میں نہیں کہہ رہا، خود رسول کہہ رہے ہیں. مجلس کسے کہتے ہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اعلان رسول نے کہا. رسول کہہ کر گئے. ہر ذکر مجلس نہیں ہے، ہر اجتماع مجلس نہیں ہے. مجلس فقط وہی ہے جس میں ذکر علی ابن ابی طالب ہو، علی کا ذکر ہو. ذکر بھی عبادت ہو اور عبادت بھی اجر رسالت ہو. ہر ذکر عبادت نہیں ہے. ذکر عبادت ہو، عبادت اجر رسالت ہو، تب بنتی ہے مجلس. بہت سارے اجتماع مجلس نام نہیں دیا گیا. بہت سارے عبادتیں مجلس نام نہیں دیا ہے. فقط اس ذکر کو مجلس. کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ لأنہ ذکری. رسول نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. یعنی مجلس کو جب تک علی کے ذکر سے زینت نہ دی جائے تو مجلس مجلس نہیں ہے. جب تک علی کے ذکر سے زینت نہ دے مجلس مجلس نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ ذکری. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. رسول نے کہا لأنہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ عبادت اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. لأنہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر. وہ ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر عبادت، اور عبادت بھی جو اجر رسالت ہو. دیکھیں اجر رسالت، نمازیں میں نے کہا اجر رسالت نہیں ہے. رسول نے تم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو. رسول نے، قرآن نے یہ طلب نہیں کیا. رسول نے اپنی رسالتوں کا اجر آپ سے نمازیں نہیں مانگا، آپ سے روزے نہیں مانگا، آپ سے حج نہیں مانگا. آخر کیا مانگا؟ تو کیا مانگا؟ مودت اہل بیت. یہ رسول کی رسالت طلب نہیں کر رہا. یہ فقط آخری رسول طلب نہیں کر رہا، وہ رسول طلب کر رہا ہے کہ جس کی پشت پر ایک کم 1,24,000 نبیوں کی نبوت رکی ہوئی ہے. اگر آدم کو اجر دینا چاہتے ہو تو ذکر اہل بیت کرو. اگر موسیٰ کو اجر دینا چاہتے ہو تو ذکر اہل بیت کرو. 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کی زحمتوں کا صلہ دینا چاہتے ہو تو ذکر اہل بیت کرو. ان سے محبت رکھو. ہر کس و ناکس کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا. میں نے پہلے بیان کیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ملے انہیں بھی ہیں، ملے ہمیں بھی ہیں. آپ ذکر کرو. اس ذکر میں جتنی عبادت ہے کائنات کی کوئی عبادت سے مقابلہ نہیں کر سکتی، موازنہ نہیں ہے. یہ ذکر حسین ہے، ذکر علی ہے، پاک و پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے. ورنہ دنیا محروم رہی ہے. خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سیدہ نے چنا. اس فرش عبادت پر آپ تشریف لائے. فرش عزا بچھایا گیا. یہ محفلیں برگزار کی گئیں. 1400 برس سے برگزار ہو رہی ہیں نا. بلا توقف کے لاکھوں سازشیں ہوئیں. یہ ذکر کم نہیں ہوا، مٹا نہیں. دنیا کو بھی ملے، ہمیں بھی ملے. انہیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا.
سوچنے کی ضرورت ہے. خوش قسمت ہیں کہ علی جیسا امام آپ کا مولا ہے. ترستی ہے دنیا, ہر کسی کو نہیں ملتا, ہر کسی کے زمرے میں نہیں. اب دعا کریں اپنی ماؤں کے لیے کہ جس نے شیر مادر میں اس طہارت کو ڈالا, ولایت کی طہارت کو ڈالا, ورنہ ملے انہیں بھی ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. آپ کا شافع محشر, تمام کائنات کا شفاعت کرنے والا آپ کا مولا, جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا آپ کا مولا, شافع محشر آپ کا مولا, صدیق اکبر آپ کا مولا, فاروق اعظم آپ کا مولا. لقب چھیننے سے, دیکھیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ عزت فضیلت شخصیت کی نہیں ہوتی, کردار کی ہوتی ہے. بھائی کردار ہوگا, عزت ہوگی, فضیلت ہوگی. ہم کیا ملائکہ بیان کریں گے, آیتیں اتریں گی. اگر کردار ہو, ملے انہیں بھی, ملے ہمیں بھی. انہیں کیا ملا, ہمیں کیا ملا, چار میں سے توجہ کا طالب ہوں. پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ. علی کے در پر آ جاتے تو یہ کام کرنا نہ پڑتا. پیش خورشید سورج کے ہوتے ہوئے مٹی کے چراغ جلا رہے ہیں مسلمان. حقیقت نہیں جانتے, پہچانتے نہیں ہیں, بتایا نہیں جاتا, چھپائی جاتی ہے حقیقت. سب سے بڑا ظلم جو اسلام پر کیا جاتا ہے, دشمنان اسلام کے چہرے سے نقاب اتارنے والا ہے, کہ چھپاتے ہیں. میاں کیوں چھپا رہے ہو؟ کیا بروز محشر جواب نہیں دینا؟ جی آپ کا جواب دینے کے آپ کی قبر میں آپ کے مفتی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. ہر بندے نے خود جواب دینا ہے, تحقیق خود کرنی ہے. خدا را ہوش کے ناخون لیں, ہوش کے ناخون لیں. خدا کے در تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان راستہ اور سب سے محکم راستہ فرش ازا ہے. جلائیں ان دیوں کو, روشن کریں, کیونکہ ان کو جو ملے, آپ کو جو ملے, زمین موازنہ کرنا توہین ہے. موازنہ کر نہیں سکتے آپ. یہ نہ کہیں کہ برابر, ممکن نہیں ہے برابر ہو جائیں. کیوں؟ پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ جن میں تھوڑا سا اجالا بھی نہیں ہوتا ہے. ارے اپنے مولا پہ تو ہوتا ہے خدا کا دھوکہ, ان پہ انسان کا دھوکہ بھی نہیں. وہ جنہیں مانتے ہیں ان پہ انسان کا دھوکہ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ جنہیں مانتے ہیں لوگ انہیں خدا تصور کرنے لگتے ہیں. یہ مرتبہ ہے ان کا, یہ عظمت ہے ان کی. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. عظمت کو پہچانیے, مرتبے کو پہچانیے. یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں جس در پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس عزائے حسین زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, رسول کا فرمان ہے. اس فرمان پر عمل کریں گے, 10 دن تک انشاءاللہ ہم ذکر علی کریں گے, آپ محظوظ ہوں گے. یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے. ایک عزادار جو فرش عزا پر آتا ہے, بیٹھتا ہے, کہتے ہیں ایک مکھی کے پر کے برابر. کتنا ہوتا ہے مکھی کا پر؟ بہت معمولی ہوتا ہے نا. دیکھیں بخشش کتنی آسانی سے خدا دیتا ہے. یہ مت سوچیں دروازے بند ہو گئے ہیں, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. رحمت الہی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, خاص طور پر علی کے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. خدا بہانہ کرتا ہے کہ علی کا چاہنے والا مجمع میں بیٹھ کے ایک نعرہ لگا دے, میں جنت ابھی دے دوں. خدا منتظر ہے, خدا منتظر ہے کسی بہانے سے. 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے خدا. اتنی مطلب جس طریقے سے تبلیغ کی جاتی ہے, ڈرایا جاتا ہے, دیکھیں خوف پیدا نہ کریں دلوں میں. حقیقت بیان کریں گے, محبت اپنے آپ ہو جائے گی. حقیقت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. اگر چھپنی ہوتی, دیکھیے یہ علی کا در ہے, علی کے بیٹے کا در ہے, سیدہ کا بچھایا ہوا فرش عزا ہے. ہر کس و ناقص میں نے پہلے بیان کیا, نہیں آ سکتا, قسم خدا کی نہیں آ سکتا جب تک بلایا نہ جائے. اپنی عظمت پہچانے, اپنا مرتبہ. آئندہ آئیں تو ہمیشہ جب فرش عزا پر آئیں ایک نیت گھر سے کر نکلیں, جا رہا ہوں ایک نہ ایک صفت ایسی اپنے اندر تبدیل کر کے نکلوں گا جو میرا مولا چاہتا ہے, جس کے خواہاں میرا مولا ہے. اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے مجالسیں بہت ہوتی ہیں, لیکن اگر تبدیلی نہ آئے, کردار میں تبدیلی نہ آئے, مولا راضی نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتا ہم سے. مولا کا دل خوش ہوگا تب جب آپ میں تبدیلی آئے گی, تب آپ معرفت کے ساتھ نعرہ لگا دیں. بہت خوش ہوگا. انا امام من آتانی, میرا مولا کہتا ہے نہج البلاغہ میں, میں اس کا امام
جو میری اطاعت کرے. ہر کسی کا امام نہیں ہوں میں, فقط اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرے. خدا را دیکھیے کتنا بڑا شرف خدا نے آپ کو بخشا ہے. میں بار بار کر رہا ہوں, واقعا مجھے رشک آ رہا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر, جھوم رہا ہوں. فقط کہ آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. میں نے ایک ساتھ کتنے حج انجام دیے ہیں میں جانتا ہوں, ایک ایک چہرے پر میری نظر پڑ رہی ہے. اس عبادت کو میں سمجھ سکتا ہوں. علی کا ذکر عبادت مگر معرفت کے ساتھ, ماشاءاللہ بغیر پہچانے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پہچانے, دیکھیے کون ہے علی, پہچاننے کی ضرورت ہے نا. ابن عباس, تاریخ اسلام نقل کی ہے نا, پوری تاریخ اسلام لکھی ابن عباس کی تاریخ ہے. بغیر ابن عباس کے تاریخ اسلام مکمل نہیں ہوتی. وہ شخصیت ہے ابن عباس کی. کون, کس مولا کے ماننے والے ہو آپ؟ ایک لمحے کے لیے غور کرنا. کہتے ہیں کہ جوتے تانک رہے تھے مولا علی, بیٹھے ہوئے کہیں پھٹے ہوئے تھے جوتے, نالین پھٹی ہوئی, جوتے تانک رہے تھے. ابن عباس گزرے, کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ ابن عباس, جوتا پھٹ گیا ہے تانک رہا ہوں. یا علی پرانا ہو گیا ہے پھینک دیں. خلافت پر کوئی اور ہے ممبر پر, علی کی خلافت نہیں ہے. علی امام ہے, خلافتوں کا محتاج نہیں ہے. علی دنیاوی تخت کا محتاج نہیں ہے. جسے خدا نے معین کرا وہ نہ اس کے لیے نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے. وہ جہاں چلا جائے امام, جہاں رہے وہاں امام. جہاں بیٹھ جائے, بوریے پر بیٹھ جائے تو تخت بن جائے. یہ ہے میرا امام. جوتے تانک رہے ہیں, خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی سادگی ہے علی کی. پھٹا ہوا جوتا, کہ یا مولا بہت زیادہ پھٹ چکا ہے, نیا لے لیجئے. کہا ابن عباس اس جوتے کی ارزش جانتے ہو, اس کی اہمیت جانتے ہو, اس کی قیمت جانتے ہو؟ کہا مولا پھٹ گیا ہے, سستا 2 درہم بھی نہیں آئیں گے اس کے. کہا مجھ علی کے لیے اس جوتے کی اہمیت اس خلافت سے زیادہ ہے جس پر غاصب بیٹھا ہے. مجھ علی کے لیے یہ جوتا زیادہ مہم ہے اس خلافت سے جو باطل کے ہاتھوں میں چلے. علی نے جوتے کے بارے میں کیوں کہا کہ میری جوتی خلافت سے زیادہ افضل ہے؟ علت کیا تھی, وجہ کیا تھی؟ 4 مصرے بندہ حقیر نے اسی واقعے کو پڑھنے کے بعد مولا نے عطا کیے, پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, کہ علی نے جوتی کو اپنی خلافت سے افضل کیوں کہا, وجہ کیا ہے, علت کیا ہے؟ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے. علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے. علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہان پلتے ہیں. یہ مت سوچ پھٹی ہوئی جوتی ٹانک رہا ہے تو کوئی فقیر ہے, نہیں. کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے یہ علی. علی کو یوں ہی تو مولا, کیوں جوتی کو اہمیت دی خلافت پر علی نے؟ وجہ کیا تھی؟ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے. علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہان پلتے ہیں. ارے علی کے کفش ہیں افضل تیری خلافت سے, علی کی جوتی ہے افضل تیری خلافت سے, کہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں. علی کی جوتی ہے افضل, علی کے کفش. کفش فارسی میں کہتے ہیں جوتے کو. علی کے کفش ہیں افضل تیری خلافت سے. کیوں؟ کیونکہ علی کے قدموں میں ہے, جہاں علی جائے گا وہاں یہ جوتی جائے گی. اور علی ہے حق, علی سے حق جدا نہیں ہو سکتا, حق سے علی جدا نہیں ہو سکتا. رسول اکرم ایک دفعہ مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے, کہا اے سلمان, اے ابو ذر, جندب, ابو ذر کا نام ہے جندب جو عربی میں بیان ہوا ہے. ابو ذر لقب ہے ابو ذر کا. کہا اے ابو ذر, اے جندب, ایک بات کان کھول کر سنو. یہ کائنات کا سب سے مظلوم ترین انسان میرا مولا ہے. علی کی خاموشی علی پر سب سے بڑا ستم تھی. 25 سال علی نے جو گوشہ نشینی اختیار کی ہے, علم کا سمندر ہے, چاروں طرف جہالت کا پرچار ہو رہا ہے. سوچے کیا گزری ہوگی علی پر. کہ جندب, رسول کہہ رہے ہیں, اے سلمان میری ایک بات کان کھول کر سن لو. کہ یا رسول اللہ فرمائیں.
کہا کبھی دیکھو نا میرے بات کے علی پر ایسا وقت آئے کہ میرے سارے صحابہ، لفظ صحابہ استعمال کیا ہے، تو ہم نے صحابہ نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے کہ علی پر ایک ایسا وقت آئے کہ تم دیکھو کہ میرے سارے صحابہ ایک کوچے میں جا رہے ہیں، سب صحابہ ایک ساتھ ایک کوچے میں جا رہے ہیں، فقط علی اکیلا ہے اور کسی اور سمت جا رہا ہے، تو میرے سب صحابیوں کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا، تو میرے سارے صحابیوں کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا۔ سلمان نے کہا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا العلی مال حق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور خدا حق کو وہاں موڑتا ہے جہاں علی مڑ جاتا۔ خدا حق کو وہاں موڑ دیتا ہے جہاں علی مڑ جاتا ہے۔ حق کی اطاعت کرنا، ہمیشہ علی کی اطاعت کرنا، یعنی تم نے حق کی اطاعت کی۔ پہلی مجلس ہے، دیا گیا وقت مکمل ہو چکا، انشاءاللہ کل اسی کو بات کو اسی سرے سے آگے بڑھائیں گے کہ خدا حق کو وہاں موڑے جہاں علی موڑے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے یہیں سے۔ پہلی محرم مسائل کم نہیں ہے کہ بندہ کون سے بیان کرے، سوچتا ہے انسان، لیکن دل کہہ رہا ہے کسی ایسی شخصیت کے مسائل بیان ہو، کسی ایسی ہستی کے بیان ہو کہ جو واقعاً ہجر کی ملکہ کہلاتی ہے۔ کون ہے ہجر کی ملکہ؟ کہتے ہیں جب حسین نے عباس کو بلایا ہے نا، عباس 28 رجب ہے، مدینے سے نکل رہا ہے، حسین مدینے سے نکل رہا ہے، کہا عباس مسافروں کے نام تحریر کرو، سفر میں کس کس نے ساتھ جانا ہے فہرست بناؤ۔ کہتے ہیں کہ حسین کا ایک بیٹا آگے بڑھا جسے دنیا بیمار کربلا کے نام سے جانتی ہے، کہا بابا میں آپ کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، سب سے پہلے میرا نام لکھیں۔ کہا سجاد تو جہاد اکبر کرے گا یا جہاد اصغر؟ تو نے جہاد اکبر کرنا ہے یہ جہاد اصغر؟ مولا سجاد کہتے ہیں بابا جہاد اکبر کون سا ہے، جہاد اصغر کون سا ہے؟ کہا بیٹا سجاد کربلا میں پہنچنا جہاد اصغر ہے، کربلا کی سرزمین پر پہنچنا جہاد اصغر ہے، خیموں کا اکھڑنا جہاد اصغر ہے، پانی کا بند ہونا جہاد اصغر ہے، حلقوم علی اصغر کے تیر لگنا جہاد اصغر ہے، اکبر کے سینے سے کلیجے سے برچی نکالنا جہاد اصغر ہے، خیام کا جلنا جہاد اصغر ہے۔ کہا بابا جہاد اکبر کون سا جہاد ہے، کون سا جہاد اکبر ہے؟ کہا بیٹا سجاد زینب کے سر سے ردا کا چھننا جہاد اکبر ہے، ایک بازار سے دوسرے بازار جانا جہاد اکبر ہے، بتا تیرا نام کس جہاد میں لکھوں؟ کہا بابا جس جہاد کرنے سے تمام قاصر ہوں، اپنے بیمار بیٹے کا نام اس جہاد میں لکھنا جہاں کوئی نہ ہو، پھوپھی کو سہارا دینے کے لیے تیرا سجاد آئے گا، نام لکھنا اس جہاد میں جہاں کوئی نہ ہو، سجاد سہارا دے گا، جہاد اکبر سجاد کرے گا۔ فہرست بن رہی تھی، مدینہ ہے، ہر بیوی یہ سوچ رہی ہے نہیں معلوم مولا لے کر جائیں گے یا نہیں لے کر جائیں گے۔ مدینے میں حسین نکل رہے نا، فہرست بن رہی نا، کسی نے آ کر آقا زادی سے پوچھا، علی کی بیٹی غیرت کی ملکہ زینب سے پوچھا کہ بی بی سنا ہے حسین کربلا جا رہے ہیں، کیا آپ کا نام فہرست میں ہے؟ کہا نہیں معلوم، عبداللہ بیمار ہیں، میرا بھیا مجھے لے کر جائے نہ جائے، لیکن بھائی جانتا ہے اگر بھائی مجھے چھوڑ کر گیا تو ایک دروازے سے بھائی نکلے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ نکلے گا۔ زینب حسین کی فرقت برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے رباب سے پوچھا کہ رباب کیا آپ کو حسین لے کر جا رہے ہیں؟ کہا نہیں معلوم، اصغر بہت چھوٹا ہے، حسین لے کر جائیں نہ جائیں۔ پورے مدینے میں حسین بنی ہاشم فقط ایک خاتون ہے جسے یقین ہے کہ حسین لے کر جائیں گے، وہ کون ہے؟ تاریخ اسے صغرا کہتی ہے۔
सुगरा कहती है तारीफ, सुगरा को यकीन है कि बाबा मुझे लेकर जाएंगे। पूछने वाली ने पूछा, बीबी आखिर कैसे यकीन है कि मौला आपको मदीने में छोड़ कर नहीं जाएंगे? सुगरा कहती है क्योंकि बाबा जानते हैं कि मैं अकबर के बगैर नहीं रह सकती, अकबर बाबा के बगैर नहीं रह सकता। बाबा अकबर को लेकर जाएंगे तो मुझे भी लेकर जाएंगे। सुगरा को यकीन था, सुगरा बीमार थी करबला में, सुगरा बीमार थी मदीने में, तो यकीन है मुझे लेकर जाएंगे। कहते हैं जब महमिल तैयार हो गए, सवारी निकली है ना, सवारी निकली है तो किसी ने आगे बढ़कर दौड़ते हुए कहा नाकों को रोका जाए, नाकों को रोको। एक लम्हे के लिए नाको अब्बास आगे बढ़े, कहा क्या हुआ? कहा बड़ी खता हो गई मुझसे। कहा क्या आपने जो फहरिस्त दी थी उसमें एक नाम नहीं था, लेकिन एक महमिल ज्यादा नजर आ रहा है। ये महमिल किसका महमिल है? अज़ादारों कहते हैं महमिल को जब रोका गया है ना, अब्बास ने देखा तो महमिल में सुगरा तशरीफ फरमा है, बाबा से जुदा नहीं होना चाहती। कहते सुगरा का महमिल है। हुसैन आए, कहा बेटी सुगरा तुम्हारा नाम तो फहरिस्त में नहीं था। कहा बाबा क्या तू नहीं जानता, मैं अकबर के बिना नहीं रह सकती, बाबा असगर बहुत छोटा है, मैं कैसे रहूंगी? कहते महमिल में सवार हो चुकी थी। कहा अकबर, अकबर को बुलाया, बहुत मोहब्बत है बहन और भाई में। अकबर को बुलाया गया, कहा सुगरा को महमिल से उतारो। कहते अकबर ने आकर हौदज को महमिल के आगे उतरने का नहीं कहा। कहते अकबर खामोश खड़े हो गए, महमिल के सिराने सर झुकाकर रोने लगे। अकबर के रोने की सदा जब सुगरा के कानों में, कयामत का मंजर होता है जब जवान बहन के आगे बड़ा भाई रोए और रोने की सदा बहन के कानों में पहुंचे। कहते अकबर की सदा सुगरा के कानों में पहुंची। कहा भैया अली अकबर क्यों रो रहा है, क्यों रो? भैया रो मत, मैं महमिल से उतर जाती हूँ। सुगरा उतर गया, मुख्तसर बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। कहते महमिल दोबारा सवार हुए, दोबारा सब सवार हुए, सुगरा को छोड़ दिया गया। एक दफा सुगरा ने सदा दी, बाबा मैं मना नहीं करती कि मुझे लेकर छोड़ कर जा रहे हो, मैं तस्लीम करती हूँ, मुझे छोड़ जाओ। अल मुख्तसर फकत 2 जुमले। कहते छोड़ गए जनाब हुसैन। कहा एक लम्हे के लिए रुको, सब मिले हो ना एक दूसरे से, मुझसे सबने मुलाकात की है, एक दफा मुलाकात की है, लेकिन एक दफा बाबा, एक दफा मेरे कहने पर सबसे कहें कि दोबारा मुझसे मिले, मैं चाहती हूँ एक दफा दोबारा सबकी ज़ियारत करूं। कहते सबको रोका गया। कहा एक मरतबा सब जाकर सुगरा से रुखसत करें। सुगरा से रुखसत किया जा रहा है। कहते अब्बास आगे बढ़े, गैरत का शहंशाह आगे बढ़ा, सुगरा से रहा न गया, दौड़ती हुई आगे आई। चचा अब्बास आपके बाजुओं का बोसा देना चाहती। चचा अब्बास सुगरा आपके बाजुओं का बोसा देना चाहती है। सुगरा ने बाजुओं का बोसा लिया। कहते अली अकबर को बुलाया गया। अली अकबर जो ही करीब पहुंचे, सुगरा ने सीने का बोसा लिया। कहा खुदा निगहदार भैया। कहते जनाब अली असगर को आगोश में लिया। असगर को आगोश में लेने के बाद हुल्क में अली असगर का बोसा दिया। अब शहजादी आई है, शहजादी जो ही आगे बढ़ी, शहजादी ज़ैनब। कहते हैं कि सुगरा ने शहजादी के आस्तीन उल्टे, एक दफा आस्तीन को कलाइयों को बोसा देना शुरू किया। कलाइयों का बोसा देना था। कहा बहन सुगरा कलाइयों को बोसे क्यों दे रही हो, कलाइयों को बोसे। कहा फूफी अम्मा आप नहीं जानती क्या, मैंने अपने बाबा से सुना है कि कल करबला के बाद मेरी बहन ज़ैनब करबला से कूफा से शाम रसन बस्ता फिराई जाएगी, रसन बस्ता फिराई जाएगी। कहते हर मस्तूर जुदा होती गई, हर सैयदा की औलाद जुदा होती गई। जनाब सुगरा हर एक को खुदा निगहदार कहकर खुदा हाफिज कर रही हैं। कहते हैं एक छोटी बच्ची है हुसैन की, हुसैन का सीना तावीज़ है जिसे तारीख ने सकीना कहा है, बाज़ रिवायतों में रुकैया के नाम से मुखातब किया गया। कहते हैं जनाब रुकैया जनाब सकीना जब जनाब सुगरा से रुखसत करने लगी है ना, रुखसत करके पलटी है ना, बड़ा अजीब जुमला है, दिल तड़प उठता है जब ये जुमला मेरे जहन में आता है। जब मैंने पढ़ा उस दिन से लेकर आज तक बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा निगहदार मेरी बहन कहकर सकीना को रुखसत कर दिया। कहते चंद कदम सकीना चली थी, सुगरा ने पीछे से सलाह दी, बहना क्या मुझे तन्हा छोड़ कर जा रही हो। कहते सकीना फिर पलटी, खुदा हाफिजी कर चुकी थी, रुखसत हो चुकी थी। सकीना फिर पलटी, फिर पलट कर आई शहजादी सुगरा के पास। कहा बहना अब मेरी ख्वाहिश है एक दफा मुझे गले से लगा, मुझे गला। सकीना ने सुगरा से कहा
کہ ایک بار مجھے دوبارہ گلے سے لگا لے. آخر کیا وجہ تھی؟ تاریخ نے لکھا, سکینہ نے جو جملے ادا کیے, کہا بہن تو نے سب سے ایک دفعہ خدا حافظی کری, سب کو ایک دفعہ خدا حافظ کہا, مجھ سے 2 دفعہ خدا حافظی کر. کہا کیوں؟ کہا پھوپھی اماں زینب, ام کلثوم سب کربلا کے بعد لوٹ کر مدینے آ جائیں گے, لیکن تیری بہن سکینہ شام کے زندان میں. تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. کی آمد کے لیے باواز بلندتر صلوات. صلوات با جماعت باواز بلند تلاوت فرمائیں. صلوات ایسی پڑھے کہ پتہ چلے واقعہ ہی آپ نے صلوات تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور قرآننا و نور فرقاننا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہ واولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وجلالتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات. کوشش کریں ایک صلوات اس سے بلندتر اگر تلاوت فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ کے کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانی اشرا کے تمام مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شہزادی کونین عزاداری سید الشہداء پوری کائنات میں جہاں جہاں انعقاد پذیر ہے, تمام عزاداروں کو, ماتمیوں کو, بالخصوص شیعہ سنی احباب جو عزاداری کی زینت بنتے ہیں, مالک انہیں اتنی حفظ و امان عطا فرمائے. اس ملک کو, اس سلطنت کو, بالخصوص حسین ابن علی کے عزادار جہاں جہاں بستے ہیں ان علاقوں کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرمائے. پاک فوج کو مولا سر بلندی عطا فرمائے. اس ملک کے دشمنوں کو مولا نیست و نابود فرمائے. بالخصوص میں دعا گو ہوں شہزادی کونین علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. چودھری گلفام صاحب کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے. اس ذکر کا صدقہ شہزادی کونین تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. بالخصوص جو اس ذکر کی خاطر شہادت کے رتبوں پہ فائز ہو چکے ہیں, مالک ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرمائے. ظہور امام زمانہ کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائے. اجازت ہے گفتگو شروع کریں. عشرہ محرم سن 1439 ہجری کی آج پہلی مجلس اعزا ہے. سن 1438 ہجری کا سورج زمانے کے نشیب و فراز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے
खालिक हकीकी की बारगाह में सर्वसजूद हो चुका है और कमरी साल का सन 1439 हिजरी का सूरज आज अपनी पहली किरण इस कायनात पे डाल के पूरी कायनात को बता रहा है कि लोगों जान लो, मान लो और पहचान लो कि यजीद था, हुसैन है। सैयदा इन हाथों को किसी का मोहताज नहीं। रसूल की बेटी अज़ादारों की हिफाजत फरमा। जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। याद रखिएगा कि जब भी इस्लामी साल की इब्तदा होती है वो मुहर्रम से होती है। इस्लामी साल का पहला मुहर्रम महीना है, मुहर्रमुल अहराम, और इस महीने की इब्तदा में ही चाहे वो बंदा शिया हो चाहे वो अहले सुन्नत हो, जब मुहर्रम की इब्तदा होती है तो हर गैरतमंद के जहन में हुसैन की फतह का सूरज तलू हो जाता है। वो अपने दिल की तख्ती पे ये फैसला लिख देता है कि जो जीता है वो बस हुसैन। तईद चाहिए, दाद नहीं चाहिए। यानी ये हर गैरतमंद का फैसला है कि जो जीता है वो सिर्फ हुसैन। क्या गंदा नसीब है यजीद का कि उसका मानने वाला भी उसे फातिह नहीं लिख सकता। इज्जत माब किबला चौधरी गुलफाम हुसैन साहब, मेरे बरादर अकबर जनाब मिर्ज़ा नदीम साहब और जनाब इज्जत माब फ़ख्रुस्सादात अबू सालेह रिजवी साहब, इन तीन शख्सियात का मुझ पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्म था और मैं हुक्म की तामील करते हुए आप लोगों की ज़ियारत के शर्फ के लिए हाज़िर हो चुका हूँ। पूरा अशरा मुहर्रम नौकरी होगी आप लोगों के सामने, तालिब इल्माना गुफ्तगू, कोई इल्मी दावा नहीं। हकीर हूँ, फ़कीर हूँ, बंदा नाचीज़ हूँ, अदना सा तालिब इल्म हूँ। उन्वाने गुफ्तगू जो है अशरा मुहर्रम के लिहाज से वो है इबादत और अहले बैत। चूँकि इस घर की मोहब्बत ही इबादत है। थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिए। इस घर की मोहब्बत ही इबादत है, इसलिए उन्वाने गुफ्तगू है इबादत और अहले बैत। बेटा हाथ खोल के सीधे होके बैठना है, आप बोले ना, दाद ना दे, लेकिन बैठे ऐसे जैसे मजलिस में बैठने का। चूंकि आज अशरे मुहर्रम की पहली मजलिस है और मैं अपने खिताबत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए जहाँ भी मजलिस पढ़ता हूँ, अशरे मुहर्रम की पहली मजलिस मैं अज़ादारी सैयद शुहदा पे पढ़ता ताकि दुनिया को पता चले कि अज़ादारी किसे कहते हैं। क्योंकि अज़ादारी सैयद शुहदा बड़ी मादरत के साथ ये हमारी आदत नहीं है, इबादत। यकम मुहर्रम से शुरू होती है अय्याम अज़ा की इब्तदा। जो बंदे खामोश बैठे, लाजमी बात नहीं कि हर बंदा यहाँ शिया ही हो, कोई मुतलाशी और रुश्तो हदायत भी आ सकता है। और मैं वैसे ही अपने अहले सुन्नत भाइयों का खतीब हूँ। मेरी बात की ज्यादा समझ मेरे सुन्नी भाइयों को आती, शिया भाई माशाल्लाह दुआ दे देते हैं, यही काफी है। लेकिन मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए मजलिस पढ़ता हूँ ताकि वो भी जमाने में सर उठा के बता सके कि हम रजी अल्लाह किसे कहते हैं। उन्हें पता चले कि बतूल का दुश्मन रजी अल्लाह नहीं होता। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बावाज़ बुलंद। लाजमी बात नहीं, शियों के तो बच्चे बच्चे को पता है, इन बातों का गैर शिया लोगों को नहीं पता। उन्हें हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। देख लो हुसैन का घर खुला है, यहाँ हर कोई आ सकता है। यहाँ जो बंदा आएगा, आज तक कोई
مائی کا لال ثابت کرے میں بغیر تنہا کے نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندہ کہے کہ میں حسین کے گھر گیا ہوں, مجھ سے میرا مسلک پوچھا گیا. بولو جو بندے چپ کر کے بیٹھے. کوئی بندہ یہاں تلاشی ہوتی ہے پر عقیدے کی نہیں, کیونکہ یہ حسین کا گھر ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ حسین ابن علی صرف شیعوں کے نہیں, اگلی بات اس سے بھی خطرناک, صرف سنیوں کے نہیں, حسین ہر اس بندے کا امام ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہیں. زبانیں بولنے کے لیے ہے باری. چاہے وہ میرا بھائی دیوبندی ہے, چاہے وہابی ہے, جو بھی ہے ہمارا بھائی ہے, آیا ہے حسین کے در پہ. حسین غیرت مندوں کا امام. توجہ ہے آپ سامعین. حسین ابن علی غیرت مندوں کے امام. بے غیرت بندے کا حسین سے تعلق کوئی نہیں. جو خاموش ہو کے بیٹھے وہ اپنے عقیدے کا اظہار زبان سے نہ کر سکیں تو کم از کم سر ہلا کے کریں, تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری بات ان کی عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچا رہی. یکم محرم سے لے کے ربیع الاول کی 8 تاریخ تک یہ دن کہلاتے ہیں ایام عزا. ان دنوں کا تعلق ہے عزاداری کے ساتھ, اور عزاداری کا تعلق مسلک سے نہیں, فرقے سے نہیں, جماعت سے نہیں, عقیدے سے نہیں. عزاداری کا تعلق ہے انسان کی غیرت کے ساتھ. جو جتنا بڑا غیرت مند ہوتا ہے اتنا بڑا حسین کا عزادار ہوتا ہے. نوجوان بیٹھے ہیں, آپ بھی اپنے ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سماعت فرمائیے گا. عزاداری کو محدود نہ کرو, عزاداری کو وسیع کرو. جی صرف شیعہ ہی عزادار نہیں ہیں, یہ پولیس والے بھائی بھی حسین کے عزادار. بھائی آئے تو ڈیوٹی کرنے ہیں نا, تنخواہ تو انہوں نے لینی ہے پنجاب پولیس سے. ڈیوٹی بھی کریں لیکن نیت کر کے کریں کہ حسین کے عزاداروں کی حفاظت کرنی ہے. بروز معاشر اگر اس کا بونس نہ ملے تو مجھے پکڑ لیں. پتہ نہیں کس کو بات کی سمجھ آئی ہے کس کا یہ حیات کے لیے بآواز بلند سلوات. کیونکہ ہر بندے کو اجر ملتا ہے اس کی نیت کے مطابق. استاد مکرم شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے, نیت درست ہو, بندہ گھر بیٹھا رہے تو اجر ملتا. نیت درست نہ ہو, بندہ رسول کے پاس ہو, لعنت ملتا. جس کو سمجھ آئے اس کو معلوم ہے. اس کی نیت کے مطابق. صرف ماتم کرنے والے عزادار نہیں. ویڈیو بن رہی ہے, میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. قیامت کی صبح تک نہیں بلکہ پل صراط کی اس سائیڈ تک. میرا وقت کا امام حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. میں حسین ابن علی کا عزادار ہونے کے ناطے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. شیعہ سنی محبان اہل بیت صرف ماتم کرنے والا عزادار نہیں. بندے سمجھتے ہیں عزادار وہ ہے جو ماتم کرتا ہے. بھائی جو ماتم نہیں کرتا وہ بھی عزادار ہے. ہر کسی کے مقدر میں ماتم کہاں. ماتم تو معرفت کا اونچا زینہ ہے. دیکھیں
عزاداری جس طرح حج کے اتنے کوئی حاجی بیٹھے جی کوئی حاجی صاحب ہیں جی بسم اللہ جی مولا زندگی کرے جی مولا پھر لے جائے جی تم ان جنہوں سمجھ آ بھی جاوے تو پھر نہ بولے تو اللہ کرے ویسے سال جاوے حج تو واپس ہی کوئی نہ آئے جی ایسی تھی گل ہے جی جان کے بندہ جو چپ رہے جی حاجی صاحبان جتنے بیٹھے ہیں یہ میری بات کی تائید اور تصدیق فرمائیں بلکہ نمازی حضرات بھی تائید فرمائیں ہر عبادت کے ارکان ہوتے ہیں جو رکن سے بنتے ہیں مختلف رکنوں کے مجموعے کو ارکان کہتے ہیں پریشان تو نہیں ہو گیا جس طرح حج کے ارکان ہے نا ایسے ہی عزاداری کے ارکان مختلف کام ہیں وہ عزاداری کہلاتے ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہو زنجیر کا ماتم کرنا عزاداری کما کا ماتم کرنا عزاداری گھبرانا نہیں جڑا نہیں کرتا نہ کرے جڑا کرتا ہے وہ جتنی چمن نو تیار کچھ بندوں کو آج کل یہ بڑی غلط فہمی ہوئی پڑی ہے جی زنجیر نہ مارو خون بلڈ بینک نو دو میں ان شیعوں کو اپنے ان مسلمان بھائیوں جیسا سمجھتا ہوں جڑے سارا سال پیو دی قبر تک نہیں جاندے محرم دا چند نظر آندے تے مٹی پان ٹر جاندے سارا سال پیو دی قبر تے فاتح کوئی نہیں پڑی جی ادھر محرم دی 10 آئی ہے تے مولوی آکھیا تے کئی چکی تے دابڑا چکیا تے یا علی کتھے جی دا محرم دی قبر تے مٹی نہ پائی پیو دی قبر تے کہندا لکھ دی لعنتی میں تے تینوں دسیا ہوندا تو مجلس چ ہوندا صاحب کیا کہہ رہے ہیں واہ 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 جی جو بندے چپ کر کے بیٹھے واہ 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 جن شیعوں کو 10 محرم والے دن بلڈ بینک یاد آتا ہے اللہ جانے انہیں پورا سال بلڈ بینک کی انہیں یاد آتا ہے اور بھائی 10 محرم حسین ڈے ہے 3 شعبان بھی تو حسین ڈے ہی ہے پورے بلڈ بینک لگوانا ہے 3 شعبان کو لگوا لے کیا وہ حسین کا دن نہیں اور بولو جڑے بندے چپ کی تھی بیٹھے تجھے حسین ابن علی کے نام پہ پیش کیے ہوئے خون پہ یہ اعتراض ہے عزاداری پہ کسی چیز کو قربان نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے ہر چیز عزاداری پہ قربان کر دو عزاداری کو نہ قربان کرنا تم نے حسین کو معمولی سمجھا ہے کیا تم نے نہیں پڑھا کتابوں کے اندر حسین کتنا قیمتی ہے رسول کی گود میں رسول کا اپنا بیٹا تھا جبریل نے آ کے کہا اللہ سلام دے کے کہہ رہے یا حسین رکھیے اپنا بیٹا مجھے دے مصطفیٰ نے کہا میرا لے جاؤ حسین نہیں جانے دو جس پہ رسول اپنا بیٹا قربان کر دے اس کے مقابلے میں یہ سوچ سمجھ ہونی چاہیے جن بندوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ زنجیر کا ماتم نہیں کرنا بھائی دیکھیں ہر بندے کی عشق کی اپنی معراج معرفت کا آخری زینہ ہے حسین ابن علی کو خون کا پرسہ پیش کر حالانکہ آقا حسین ہمارے خون کے محتاج نہیں تو چپ کر گئے ہو یار لگ رہا ہے کہ یہ بال چنگی نہیں پہ لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو جنہوں نہیں پہ لگی انشاءاللہ او دے نال ہی ہوئے جد نال ہیس صلوات پڑھو تو ہی سارے بندے تو خون کا پرسہ دے جو نہیں دیتا نہ دے بسم اللہ اس کی مرضی لیکن جو دیتا اسے روکو نہیں اس لیے کہ یہ خون کا پرسہ حادثہ نہیں ہے یہ عزاداری ہے حسین ابن علی بندے کہتے ہیں اس کا جواز اس کی دلیل اور بھائی بھول گئے وہ روایت 10 محرم کے بعد مدینے میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا انتظام اللہ نے کیا حالانکہ پتھروں میں چودھری گلفام صاحب خون نہیں ہوتا پتھروں میں پانی ہوتا لیکن اللہ نے حسین کا معجزہ دکھایا بھائی جس میں پانی ہے اس سے خون نکل رہا ہے کچھ میں اتنا ہے تو حسین کے نام پہ کیوں نہیں دیتا
10 محرم والے دن ہمارے لاہور میں ایک تسبیح کی زیارت کروائی جاتی ہے، بلکہ لاہور ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی علاقوں میں کروائی جاتی ہے۔ جو تسبیح خاک کربلا کی بنی ہوئی نا، خاک شفا کی، جس میں حسین کا خون ہو، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو وہ تسبیح 10 محرم والے دن عین شہادت کے بعد اس سے بھائی جان تازہ خون نکلنا شروع ہو جائے، پریشان ہوگی۔ چلو تسا نیٹ دا دور ہے، گھر جا کے انٹرنیٹ تے جا کے زیارت تسبیح یوم عاشور لکھ دے، جے نہ نکلے تو میں کہا لاونا ہی کہڑا بھج جاونا جی ہمیں آونا ہی ہے مرزا صاحب، نہیں تو پرسوں میں آپ تنو وہاں دے سا کسی بندے نے اعتراض ہو، اس تسبیح سے خون کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں حسین کا تھا، حالانکہ ہے وہ مٹی، پتا چلا مٹی میں حسین کے حصے کا خون ہو تو نکلتا، انسان بنا ہے مٹی کا، ہر بندے کا خون حسین کو چاہیے نہیں، جس کا حصہ ہوگا وہ دے گا۔ کسی چیز کو نہ لانا، عزاداری کو فقط عزاداری رہنے دو، اسے نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے، یہ رسم ہے ہی نہیں۔ کئی بندے آتے ہیں عزاداری رسم ہے، کوئی اور اٹھتے ہیں آتے ہیں عزاداری رواج ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ شیعہ سنی دونوں گھر بیٹھے، آپ ازلوں سے عزادار ہیں حسین کے، جنہیں چٹے سرے والے بزرگ بیٹھے میری گل کی تصدیق کر سکتے۔ برے صغیر پاک و ہند کا یہ رواج ازل سے چلا آ رہا ہے، شیعہ ماتم کرتے تھے، سنی پانی کی سبیلیں لگا کے انہیں پانی پلاتے تھے۔ کیوں بھئی انج ہے یا کوئی نہ سیر تے ہلاؤ دیتے ازل سے چلتا، اس کو تبدیل کرنے، عزاداری کو تبدیل نہ کر، اپنے آپ کو تبدیل کر، عزاداری کو اپنے مطابق نہ ڈھالو، اپنے آپ کو عزاداری کے مطابق ڈھالو۔ بندے کہتے ہیں رسم ہے، یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں بھائی، رسم وہ ہوتی ہے جو ختم ہو جائے۔ رسول دی دھی دیتے راضی ہو، کئی بندے سیر بھی کوئی نہیں ہلا، زمانے میں کئی رسمیں چلتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، عزاداری رسم ہوتی کب کی ختم ہو چکی ہے۔ عزاداری رسم نہیں جو بندے چپ کر کے بیٹھے، رواج بھی نہیں، رواج تبدیل ہو جاتا ہے۔ رواج چلتا ہے منڈے کپڑے سوان دیں جی، ایتھے اے ٹائی لا دو، ایتھے اے کر دو، اے جے بنج بنا دو، انج 6 مہینے بعد ختم، رواج تھا ختم ہو گیا، بیٹھے ٹور گئے اس حادث میں۔ رسم تھی تبدیل ہو گئی، رواج تھا ختم ہو گیا، رواج تھا تبدیل۔ عزاداری نہ رسم ہے نہ رواج۔ جملہ میں پڑھوں گا، چہرے سید پڑھیں گے۔ نلکا کو حالہ سے داد نہیں چاہیے، تائید چاہیے۔ مرزا نظیم صاحب میں دیکھوں گا بندہ کون ہے جس کے دل کی دھرتی کا مالک ہو حسین، اور وہ چپ کر کے بیٹھا۔ عزاداری نہ رسم ہے نہ رواج ہے، عزاداری اجر رسالت ہے اور ہماری عادت نہیں، ہماری عبادت ہے۔ ہماری عادت نہیں، ہماری عبادت ہے۔ دیکھو اس کے اندر شیعوں کا بھی حصہ ہے، اہل سنت کا بھی حصہ ہے، ہمارے دیوبندی بھائی بھی حسین کے عزادار، بندے پریشان ہو گئے۔ ان نفرت کی وجہ تو میں بندیاں نو آدھا کھلا، مہربانی کرو سارے رلو کہ ان نفرت کی پہ ہے۔ کیا دیوبندی امام حسین کو امام حسین نہیں کہتے؟ بولو بھئی مانتے تو ہیں نا، لازمی بات نہیں کہ ہر بندہ ہی بے غیرت ہو۔ رضی اللہ یزید کو رہنے والے کہنے والے چاندی تو ہیں، کسی ایک بے غیرت ذاکر نائک کی وجہ سے پورے مسلک پہ تو اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔
सीधी सी बात है, हमारे भाई हैं, अहले हदीस भाई हैं। इमाम हुसैन डे मनाते, इमाम हुसैन को मानते। भाई ये तो हैं वो मुसलमान जो रसूल का कलमा पढ़ते। मैंने ईसाइयों को हुसैन का अज़ादार देखा। मिर्जा साहब, जब मैंने हिंदुओं को हुसैन का मातम करते थे, जिस बंदे नु शक होवे सफर दे महीने च मेरी मजलिस से सिंध मेरे नाल लगा चले, गड्डी ते लेके जा सा, खर्चा फ्री, मेरा बानी हिंदू है। मैं मजलिस पाक पढ़ता हूँ, हिंदू है बानी सिंध के अंदर, सिर्फ मैं नहीं पढ़ता, और भी बड़े नाम नवाब जाकर। अच्छा, वो फिर न्याज देने के बारे सानू पूछता है, अपने को किन्नी लेंदे हो? बहुत सच्ची है, ये हकीकत है। किन्नी लेंदे हो? अभी दसी नहीं लेंदे, वो डबल देंदा। मैंने सिखों को हुसैन का मातम करते देखा। ईसाइयों, मैं अशरा मुहर्रम पढ़ रहा था सुखे की के अंदर, 9 मुहर्रम की रात शब अशूर थी। कुछ बंदे आए, गाड़ी से उतरे, बहुत बड़ी वो टोयोटा हाईएस जो होता है, वहां से उतरे, काफी तादाद में, चांदी का उन्होंने एक पंजा सा पकड़ा हुआ, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कर दे। बानी अशरा जो था मिर्जा नदीम साहब भाई कैसर, वो परेशान हो गए, ये बंदे मैं ना संगत बुलाई है, ये किथों आ गए? उस भाई रुको रुको भाई, कौन हो तुसी? तानू मैं बुलाया नहीं, केड़ी बात नहीं संगत आई? उस संगत सुंगत कोई नहीं, मरियम आबाद तो आए। वीडियो बन रही है, मैं अपने लफ्जों का जामिन। उन्होंने कहा मरियम आबाद तो आए, तो क्या चक्कर हो सकता है? ईसाई खैर इतने भी लेना है, लैन की आया हुसैन साडा भी मौसन है। हुसैन हमारा भी मौसन। मैंने ईसाइयों को मातम करते देखे। मैं मजलिस पाक हो चेलम दी गल सुनते बैठे हो सारे, आखो झूठे ते लानत। मजलिस पाक हो चेलम दी पिंड दादर खान को मैं निकलिया, अखोड़ा जिसे निमक पे निकल रहा, अगे गया तो रास्ता बंद, मैं रुक गया वहां पे, रास्ता बंद। खैर उनका जुलूस है जी आगे चेलम, वो लड़के जो सिक्योरिटी पे खड़े थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा सुल्तानी साहब, सुल्तानी साहब, या अली मदद मौला मदद, कि बोला पिछली गली चोड़ो तो इंज निकलो तो सीधा जाओ, तो फिर सज्जे हो जाओ, तो फिर खब्बे हो जाओ, अब फिर जाके मैदान आए विचों निकलो तो फलानी गली च वड़ के बाहर जुलूस क्रॉस कर दो। मैं कहा यार जिन्नियां तुसां गलियां दसियां ये तो कूफे दियां बड़ियां, मैनू तो समझ कोई नहीं आई। मेहरबानी करो कोई मुंडा नाल बिठाओ, वो मैनू क्रॉस करा दे। मिर्जा साहब उन्होंने एक लड़का मेरे साथ बैच लगाया हुआ, उसने सिक्योरिटी वर्दी उसने पहनी, उसने मेरे साथ गाड़ी, उन्होंने कहा बैक किबला दे नाल सुल्तानी साहब मुझे पार कराया, पल्ली साइड तो उधर जो मुंडा उन्हें इधर भेज दी, तो उधर ड्यूटी का या अली वो है बिच या अली मदद, मैं मीर मौला की मदद। अब मेरी आदत है कि मैं अननोन बंदे को अगर कोई नहीं जानता तो मैं उससे मिलूं या बात करूं। इस बात को मिर्जा साहब भी जानते हैं, मैं पूछ लेता हूं कि भाई तुम सैयद हो गैर सैयद हो? अगर सैयद है तो फिर उसका एहतराम जो है वो डबल है, क्योंकि वाजिब है, हमारे वाजिबात में शामिल। अब वो पिछली सीट पे बैठा, मैं उससे आगे बैठा, मैं कहा यार तू सैयद है या गैर सैयद है, तुम काटना होती हो? उसने कहा जी साढ़े सैयद गैर सैयद कोई नहीं होते। कई बंदे हैरान हो, तुसी की हैरान होना, तुहाडे नाल चोखा ते मैं हैरान हो। और मैं कहनी मेरा कहने का मकसद है कि तू सैयद है या गैर सैयद हो? आख्या जी मैं तुहानू दस्सिया साढ़े च सैयद गैर सैयद कोई नहीं। पिछे मुड़ के देखा बंदा ही है ना, जेल ने मौला की ड्यूटी देता पता। मैं कहा भाई मेरे कहने का मकसद है, उन्हें कहा किबला मैं मुसलमान नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा अच्छा मुसलमान नहीं तो कौन? उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? मैं कार्ड देखा सिक्योरिटी का, मैंने यहाँ क्या कर रहा है? सिक्योरिटी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता मेरा हुसैन को तो नहीं लगता। ये वो नहीं बोल रहा था, उसकी गैरत बोल रही। गुरु नानक ने चेले से कहा था जा घर में जाके हुसैन हुसैन जपा कर। चेले ने कहा गुरुजी वो तो मुसलमानों का गुरु है, मैं उसका नाम क्यों? उसने कहा घर में बहन है। उसने कहा है। उसने कहा जा फिर शादी कर उससे। उसने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती। उसने कहा फिर इसी गैरत के इमाम को हुसैन कह।
ہوں جو شیعہ میں نے ہندوؤں کو ماتم کرتے دیکھا میں حیران ہو گیا عیسائیوں کو حسین کا غم مناتے دیکھا میں حیران ہو گیا اللہ جانے یہ کیوں ماتم کرتے میری یہ پریشانی تب دور ہوئی جب ٹی وی پہ ایک بندے نے یزید کو رضی اللہ کہا پھر مجھے پتا چلا کہ غیرت مند ہو حسین کا عزادار ہوتا ہے ملا بے غیرت ہو جائے یزید کو رضی اللہ کہا جاتا حسین کی عزاداری کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ یہ عزاداری کے دن ہے عزاداری صرف ماتم کرنے کا نام نہیں وہ بھی عزادار ہے جو گھر میں بیٹھا ہے اور اتنا کہہ دیتا ہے بڑا ظلم کیا تھا لوگوں نے حسین پہ ہم اس کو بھی حسین کا عزادار سمجھتے ہیں یقیناً رسول کی بیٹی کریم ہے یہ خاندانی کریموں کا دل سے ایک بار حسین ابن علی کو مان کے تو دیکھ تو صحیح دروازہ ہے حسین چھوڑ یار اگر تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں پڑھتا تو ہے نا حسین کے دروازے پہ چھوڑ ساری بحث کے سن سمجھ کتابوں میں پڑھ جس کے لیے رسول اپنا سجدہ طویل کرتا جس علی کے لیے رسول نے پلانوں کا منبر بنایا جس بطول کے لیے رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اس خاندان کے ساتھ کیا حال کیا بس اسی چیز کا نام ہے عزاداری ایک آنسو آ جائے نہ پہنے کالے کپڑے گلی سے گزر رہا ہے کیا بات ہے مجلس ہے وہیں پہ کھڑے کھڑے کہہ دے ہائے حسین مظلوم کا زدہ کچھ نہ کر سکو پانی کی سبیل لگا نہیں لگا سکتے پانی کی سبیل بچوں کو پانی پلاؤ گھر میں اور کہو بیٹا یہ پانی تم پی رہے ہو حسین کا اصغر پیاسا خدا ہائے کہنے والوں کو سلام کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کے بچوں کی غربت پہ اجر رسالت ہے حسین پہ رونا رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا اس رونے کا پتہ تجھے قبر میں جا کے لگے گا جب کٹے ہوئے گردن سے آواز آئے گی نہ پوچھو میری بہن کی چادر کو روتا خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت ایک آنسو آ جائے غلیمت جانا رومال سے آنسو صاف نہیں کرنا وہی آنسو پکڑ ماتھے پہ لگا حسین تیرا وقت کھولے رونا نہ آئے کوئی بات نہیں رونے والی شکل بنا شکل نہیں بنانی آتی بیٹھ کے یہی کہتا رہا ہائے مظلوم حسین کوشش کرو عزاداری کے دن عزادار بنو کالے رنگ کے کپڑے پہنو اگر کوئی نہیں بھائی پہن سکتا کوئی بات نہیں نہ پہنو مجلس میں آئے نہیں آ سکتا محفل میں چلا جائے جہاں ذکر حضرت شبیر ہو علماء سے جمعے والے دن جا کے کہو بھئی ہمیں امام حسین کی باتیں سنا بتا پیاسا کیسے قتل ہوا جتنے سنی بھائی ہو میری بار تک آواز جا رہی نہ ہو مجلس میں کوئی بات تم ہمارے بھائی ہو اپنے علماء سے تو کہہ سکتے بتا تو صحیح سکینہ منتیں کیسے کرتی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت ہم کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے کسی کو برا نہیں کہتے کسی کو کافر نہیں بناتے ہم فقط حسین کے عزادار ہیں رونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہمیں رونا دیا جائے ہم رونا چاہتے ہیں اس کو رونا چاہتے ہیں جس کی بہنوں کو لاش پہ رونے نہیں دیا گیا خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بندے رو کے ہائے کہے جس کی سکی بہنیں بھائی کی لاش پہ وین نہیں کر سکتے مجلس میں آؤ ادب کے ساتھ یہ اپیل ہے میری ہر جوان سے یہ جتنے بچے بیٹھے ہو تم حسین کے منظور نظر ہو تمہیں پتہ نہیں تم حسین کو کتنے پیارے لگتے ہیں یہ سارے پیارے ہیں حسین لیکن بچوں تم سب سے زیادہ آقا حسین کے پیارے تمہیں کوئی بتاتا نہیں حسنین کی ماں جتنا تمہارے لیے دعا کرتی ہے نا
بچوں اتنا کسی اور کے لیے کیا کرو؟ تم حسین ابن علی کے بہت پیارے، کوشش کیا کرو بچوں ادب سے بیٹھو مجلس، شرارتیں نہ کرو، کالے رنگ کے کپڑے پہن، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوئی غیر شیعہ بھائی تو اس سے بیٹھ کے کہا یار تجھے میں بتاؤں آج کربلا میں بے جرم مارا گیا محمد کا بیٹا، آپس میں باتیں کرو تو حسین کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یہی نہیں جا نہ جانے کہاں شام ہو جائے، جہاں بیٹھو مجلس میں آؤ باوضو ہو، پاک کپڑے پہن کے، گھر سے چلو تو یہ نیت لے کے چلو کہ میں نے انبیاء کے ساتھ بیٹھنا، جہاں تم بیٹھے ہو جہاں رسول بیٹھتے، جہاں تم بیٹھی ہو انبیاء بیٹھتے، یہ جو پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی، میری بہنوں میری بیٹیوں ادب سے آؤ مجلس سے، باوضو ہو کے آؤ، سر کو ڈھانپ کے آؤ، دوران مسائل تمہارے سر سے چادر نہ اترے، کوشش کرو بندے اتار کے آؤ، سونے کے زیورات پہن کے نہ آؤ، جب مسائل شروع ہو تمہاری گود میں بچہ ہو تو اسے اٹھا کے زمین پہ بٹھا دو، یہ نہ ہو رباب دیکھ کے کہے تو اس کی خوشیاں دیکھ رہی ہے، خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت، میری بیٹیوں میری بہنوں، کوئی مزدور بیٹھ کے رو رہی ہو تو اس کا چہرہ نہ دیکھو، کتنے جوان بیٹھے کوئی مرد بیٹھ کے رو رہا نہیں جانتے چھوڑ دو نہ دیکھو، اللہ جانے کون کس رنگ میں بیٹھا، غریب کو رونے کے لیے کوئی توس سے آیا ہے، کوئی کازمین سے آیا ہے، کوئی مشہد سے آیا ہے، کوئی سامرنا سے آیا ہے، پتہ نہیں کون کہاں سے آیا ہے، ہر کسی کو اپنے سے افضل جانا، اس کے بارے میں نیگیٹو خیال آئے اسے رد کر دو، اسے کہو یہ ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا، باوضو ہو کے میری بیٹیوں میری بہنوں مجلس میں خاموش بیٹھو، یہ افسانی باتیں نہیں یہ حقیقت ہے، 14 تشریف لاتے وقت کا امام حاضر بھی ہے ناظر بھی، مستورات میں رسول کی بیٹی آتی ہے، ملک کا نامور نوحہ خان ہے قربان جعفری، مولا اس کی زندگی ذیشان جعفری قربان جعفری، مجھے قربان جعفری نے یہ بات بتائی، صحیح گلفاظ صاحب قرآن کی قسم کھا کے اس نے کہا، انہوں نے ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک امام بارگاہ تھا مستورات کا، جہاں صرف بیویوں کی مجلس ہوتی ہے، مستورات کی مردانہ مجلس میں، مجلس برپا ہوئی ختم ہو گئی، ذاکرانی نے مصائب پڑھا، بیویوں نے ماتم کیا، مستورات گھروں کو چلی گئی، بانی آیا تالا لگانے کے لیے امام بارگاہ، اس نے کہا امام بارگاہ میں چند بیویاں بیٹھ کے رو رہی، بڑا حیران ہوا یار ساری چلی گئی یہ کیوں بیٹھی، چلو تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، آ کے پھر تالا لگا، تھوڑی دیر گزری پھر آیا، دیکھا وہ پھر بیٹھ کے رو رہی، اب اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا، جب اس نے غور سے سنا ان بیویوں کی آواز ان کا لہجہ نہ اردو تھا نہ سریکی تھا، وہ عربی میں کہتی تھی واہ حسینہ، خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت، واہ قربتا، ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کے کہتی تھی واہ محمدہ، بڑا حیران ہوا پھر چلا گیا، آدھے گھنٹے بعد پھر آیا، اس نے دیکھا پھر بیٹھ کے رو رہی ہیں، تالا لگانا ہی بام بالا، دروازے میں کھڑا کہتا بیبیو کہاں کی ہو تم، اگر تمہارا وارث کوئی نہیں آیا تو مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے تم نے، بانی کہتا میں نے یہ لفظ کہے اچانک امام بارگاہ نور سے بھر گیا، ایک بی بی کی آواز ہے، اس نے کہا ہم اکیلی نہیں ہیں سجاد ساتھ ہے، ماتم کر کے ہائے کہا تھا جو شیعہ بیٹھے، رسول کی بیٹی تمہارا ماتم قبول کر، ہم اکیلی نہیں ہیں سجاد ساتھ، قرآن لام حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار، اکیلی نہیں آتی محمد کی بیٹی، بیٹا رونا نہ آئے ہائے لازمی کر، بقیہ سے چلتی ہے، شام آتی ہے بیٹی کی قبر پہ، کہتی زینب اٹھ چل تیرے بھائی کے عزادار، ماں بیٹی آتی ہے سیدھا غریبوں والے قبرستان میں، 4 سال کی سکینہ کو ساتھ ملاتے ہیں، سیدھا آتی ہے وہاں جہاں مجلس ہے
रोते हैं इन्हें तमाचे कोई नहीं मारता। जज़ाकल्लाह मातम करके रोया करो। तड़पती है सकीना इन्हें तमाचे सोरो के ज़हर मदीना किसने मारना है। सकीना कहती फिर मेरा क्या कसूर था, और जब मैं पापा को रोती थी और शिमर मेरे चेहरे पे।
تدبیر بنا جاواں میں نال تیرے کوئی 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 تدبیر بنا پھوپھیا دے میں وظیفہ لکھنے ساک وے جان دیا راشق وانا کرے سا میں ویرے جاوے نماول دے بیٹھا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا 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 ڈالا مجبور ہے تعمیر حکم دی کیتی جان دیا میں جڑی یار جگر دے پریتی اولے بابے کہ میں تو اولے بابے کہ میں تو رونا رہا چاچا میرا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال نو کدی انج بہنا نو کدی چھوڑ کے جاندے نہیں میرا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا ڈالا مجبور ہے تعمیر حکم دی کیتی جان دیا میں جڑی یاد جگر دے پریتی اولے بابے کہ میں تو اولے بابے کہ میں تو رونا رہا چاچا میرا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال بنا سارے ویڑے نوں وی ونجا تو اے سب تو پیارا تو اے تصویر نبی پاک کوئی لاچارا ماواں تے بہناں رلے ماواں تے بہناں رلے میرا وی چاچا میں لکھا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا 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 انج بہنا نو کدی انج بہنا نو کدی چھوڑ کے جاندے نہیں میرا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جاواں میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جو دی رہیا تیرا سیرا میں خیالات سے سجاندی رہیا دلا دلال میں لو
तदबीर बनाया हुसैन। رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدت النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا من ینظفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعات والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایوہ المدفون بارض الطوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان المان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا وارث القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام انس والجان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب صلی علی محمد و آل محمد یا وارث آدم و صفی اللہ یا وارث نو نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث اسماعیل ذبی اللہ یا وارث محمد رسول اللہ یا وارث علی ولی اللہ یا وارث حسن مجتبی امام اللہ یا ابن رسول اللہ مولا تینو واسطے دستار محمد مصطفیٰ دا میرے مولا عبادت قبول و منظور فرما مالک مولا اس پاک ذکر دا ثواب جیڑے مومنین و مومنات اس دنیا تو ٹر گئے نونا دے رونو احسان فرما مالک تیری ذات کریم ہے تیری ذات رحیم ہے تیری ذات وڈھی لج پالے میرے مولا کریم حسین آقا دے آخری سجدے دا واسطے میرے مولا کریم جتھے جتھے صفے عذاب بچھی ہوئی ہے ان دی حفاظت آپ فرما میرے مولا کریم مومنہ دے گھرانو آباد تشہاد فرما میرے مولا جو جو بھی پتر رسول دے نو پرسہ دے وڑائے نہیں میرے مولا جو جو بھی دلی حاجات لے کے آئے نہیں میرے مولا پوریاں فرما میرے مولا جتنے بیمار نہیں بیمار کربلا دا صدقہ سے تے کلی عطا فرما میرے مولا کریم جتنے پریشان حال نہیں پریشانیاں دور فرما مولا جتنے مکروز ہیں یا امام رضا بادشاہ اپنے خزانے چمداد عطا فرما مولا جتنی جھولیاں بے آباد نہیں سینوں میرو بات دی اجڑی ہوئی جھولی دواز سے جھولیاں آباد فرما میرے مولا کریم تنگ دستیاں دور فرما میرے مولا کریم اتنی دیر تائیں موت نہ آوے جتنی دیر تائیں پتر رسول دے روزے دی زیارت نہ کر لویے میرے مولا کریم گناہانے کبیرہ صغیرہ معاف فرما میرے مولا کریم تیری ذات کریم ہے میرے مولا حسینیت دا بول بالا فرما یزیدیت نو نست و نبود فرما میرے مولا انجمن غلامان تیرے عباس لجپال دی توفیقات جزافہ فرما مولا عزاداران دیا زندگیاں دراز فرما میرے مولا تیری ذات بڑی بڑی کریم ذات ہے تیرے مان دا فرمان منگو میں دینا میرے مولا کریم جچے جچے صفے عذاب اچھئے آپ حفاظت فرما دشمن نو نیست و نبود فرما اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فیہا
هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أين حتى تسكنه اللقطة وتمتعه فيها طويلا مالک باروی سرکار دا جل ظہور فرما مالک ریت امام زمانہ شمار فرما مالک سپاہی امام زمانہ شمار فرما مالک حسین حسین کر دے مریے علی علی کر دے جیویے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ